ناظرین السلام علیکم۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ میاں نواز شریف اور ان کی سیاست، نون لیگ کی سیاست کے حوالے سے میں نے کافی عرصے سے لکھا ہے، اور ایک کتاب بھی میری آئی نواز شریف کی سیاست پاناما کے بعد۔ ظاہر ہے ایک زمانے میں بڑا غلغلہ تھا، آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ، ووٹ کو عزت دو، پارلیمان کی عزت، اور یہ ساری باتیں بڑی ان چیزیں تھیں۔ 2019 میں نواز شریف صاحب ملک سے باہر چلے گئے ابھی، اور پھر بہت عرصہ خاموش رہے۔ پہلے ہم ان کی بیماری کا تذکرہ سنتے رہے اور وہ علیل تھے، پھر اس کے بعد انہوں نے کئی ممالک کا دورہ کیا، لیکن پاکستان کے دورے سے ذرا پرہیز کیا۔ اب وہ پاکستان واپس آ رہے ہیں، اور انہوں نے گفتگو کا میڈیا والوں سے آغاز کر دیا ہے۔ ساتھ ساتھ شروع ہو گئی ہیں جناب لاہور میں تیاریاں، بڑے پیمانے پر تیاریاں ہو رہی ہیں۔ تو میں یہ اکثر سوچتا ہوں کہ اب یہ نعرہ کیا لگائیں گے، بات کیا کریں گے، سیلیبل سلوگن کیا کریں گے اپنی سیاست کے حوالے سے۔ تو بہت سوچنے کے بعد بھی مجھے اس کا جواب نہیں ملتا۔ دیکھیں، جب 2019 میں نواز شریف گئے تھے ملک سے، اس وقت اس ملک کے حالات بہت مختلف تھے، اور آج کے حالات بہت مختلف تھے۔ اس زمانے میں سب سے بڑی بات، سب سے بڑا نعرہ جو ہے وہ یہ تھا کہ ووٹ کو عزت دو۔ اس زمانے میں سب سے بڑا واقعہ یہ تھا کہ گجرانوالہ کے جلسے میں نواز شریف نے جنرل باجوہ کا نام لے دیا۔ اس زمانے میں آئین کی بالادستی اور سول سپریمیسی کی بات ہوتی تھی۔ یہ وہی زمانہ ہے جب ایک کیمپین پوری کی پوری کی جاتی تھی کہ مسلم لیگ نون کی ساری قیادت جیل میں ہے، اور یہ بڑا ظلم ہے، اور عالمی اداروں سے بھی اس پر اپیل کی جاتی تھی، اور ایک سوشل میڈیا پر بھی ٹرینڈ بنتے تھے۔ کبھی شاہد خاقان عباسی گرفتار ہو رہے ہوتے تھے، کبھی احسن اقبال، کبھی کوئی ان کا لیڈر گرفتار ہو رہا ہوتا تھا۔ وہ اس زمانے کی کیمپین تھی، اور بڑی سکسیسفل کیمپین تھی۔ اس کے بعد 4 سال بیت گئے۔ ان 4 سالوں میں بہت کچھ بدل گیا ہے۔ میں پوری سنسیئرٹی کے ساتھ یہ سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف زیرک سیاستدان ہیں، لیکن انہیں ادراک ہونا چاہیے کہ اس ملک میں کیا کچھ بدل گیا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے اس زمانے کے بارے میں جب مریم نواز تنہا نواز شریف کی علالت کے بارے میں ٹویٹ کیا کرتی تھیں، اور مسلم لیگ نون کے بڑے بڑے رہنما جو بعد میں منسٹر بنے اس کو ٹویٹ نہیں کرتے تھے۔ کوٹ لکھپت کے باہر جب نواز شریف اندر قید تھے اور ان کی حالت خراب تھی، تو کروڑوں کا، لاکھوں کا، ہزاروں کا مجمع نہیں ہوتا تھا، 200-250 لوگوں کا کراؤڈ ہوتا تھا۔ اور میں اچھی طرح جانتا ہوں مسلم لیگ نون کے کچھ لیڈر جو بعد میں منسٹر بنے، وہ لوگوں کو منع کرتے تھے کہ اس نواز شریف اب ختم ہو چکا ہوا ہے، اب اس طرح کی باتیں نہ کریں، ووٹ کو عزت دو اور آئین کی سپریمیسی والی اس طرح کی باتوں کا اب کوئی فائدہ نہیں ہے، اب ذرا نیوے نیوے ہو کے چلو۔ اب نواز شریف صاحب دوبارہ آ رہے ہیں، انہیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ یہ ملک بہت بدل گیا ہے۔ نواز شریف صاحب نے جنرل باجوہ کا ایک دفعہ گجرانوالہ میں نام لیا اور بہت شور مچا، بڑی تالیاں بجیں۔ عمران خان نے کچھ 200 جلسوں میں جنرل باجوہ کو کھڑے ہو کر گالیاں دیں، جب وہ چیف آف آرمی سٹاف تھے اور جب وہ چیف آف آرمی سٹاف نہیں تھے۔ تو وہ والا کارڈ اب نہیں چل سکتا۔ پہلے مسلم لیگ نون کی ساری قیادت جیل میں تھی، اب تحریک انصاف کی ساری قیادت جیل میں ہے۔ پہلے وہ بچے جو اسکول میں تھے، اب وہ بچے یونیورسٹیوں میں ہیں، اور وہ سوشل میڈیا سے انفلوئنسڈ ہیں، اور وہی آج کل ان کی نظر میں حقیقتیں وہی ہیں جو فیس بک پہ ہے، جو انسٹاگرام پہ ہے، جو یوٹیوب پر ہے۔ یہ ان کے لیے سارے سچ ہے۔ کوئی بے شک یہ اور زمانے کے مسئلے تھے کہ تاریخ میں کوئی بات کس طرح رقم ہو رہی ہے، یہ اس زمانے کا مسئلہ یہ ہے کہ اگلے منٹ میں کون سا ٹرینڈ بن رہا ہے، کون سے ٹرکی ورڈز استعمال ہو رہے ہیں۔ تو یہ اس زمانے کی حقیقتیں ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جبر کے حوالے سے، ریاست کے جبر کے حوالے سے، اینٹی اسٹیبلشمنٹ کیمپین کے حوالے سے اب نواز شریف معروف نہیں ہے، اب عمران خان معروف ہے۔ تو دوسری بات، ہمیں یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ
اگر میاں نواز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دور میں پیٹرول 65 روپے لیٹر تھا اور ڈالر جو ہے 100 روپے سے کم تھا، بہت اچھی باتیں ہیں، بالکل سچ باتیں ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. لیکن سر جی بات یہ ہے کہ عمران خان کے دور اگر ابھی ختم ہوا ہوتا تو یہ ساری باتیں بالکل صحیح تھی کہ ہمارے دور میں یہ سارے مسائل تھے. لیکن اس دوران عمران خان کا دور ختم ہو گیا، عمران خان جیل میں چلا گیا. 9 مئی کے بعد تحریک انصاف تاریخ ہو گئی، ہسٹری بن گئی. اس کے بعد شہباز شریف کا دور آیا، اس کے بعد مسلم لیگ نون کا دور آیا، اس کے بعد اسحاق ڈار وزیر خزانہ بنے، اس کے بعد حکومت آپ لوگوں کی رہی. اور اس عرصے میں مہنگائی سے جو ظلم ہوئے لوگوں کے اوپر تو وہ بیان نہیں کیے جا سکتے. اور اس کا ذمہ عمران خان کو آپ چاہے دیں کہ آئی ایم ایف کا معاہدہ کس نے غلط کیا، کس نے غلط شرائط پر اتفاق کیا، یہ باتیں لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. لوگوں کو اتنی سی حقیقت سمجھ آتی ہے، عمران خان میں کے دور میں روٹی مہنگی ہو کے 6 روپے سے 10 روپے ہو گئی اور آپ کے دور میں مہنگی ہو کر 10 روپے سے 20 روپے ہو گئی. اتنی سی حقیقت ہے، اتنی سی اکانومی کی نالج ہے جو عام آدمی کو سمجھ آتی ہے، اور اس سے زیادہ بڑا سچ کوئی نہیں ہو سکتا. تو یہ چیزیں اب آپ کو سمجھنی پڑیں گی. اگر آپ ان چیزوں کو نہیں سمجھیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ وہ اسی زمانے کا میڈیا چل رہا ہے، اسی زمانے کے لوگ چل رہے ہیں، اور اسی طرح میری بڑی خواہش ہے کہ نواز شریف کا بڑا شاندار استقبال ہو، لاکھوں لوگ آئیں، میری طرف سے کروڑوں لوگ آئیں، اور وہ چوتھی دفعہ کیا 5ویں دفعہ بھی وزیر اعظم بنے. میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنے دور میں ڈیلیور بھی کیا، اور جتنے ترقیاتی منصوبے ہیں انہی کے دور میں لگے. لیکن یہ دور مختلف ہو گیا ہے، یہ ایک مختلف زمانہ ہے. اب آپ پوری سوسائٹی میں بات کر لیجئے، اور طرح کا ماحول ہے. کوئی بات کر رہا ہے ووٹ کو عزت دینے کی، کوئی بات کر رہا ہے فیض حمید کو سزا دینے کی، کوئی بات کر رہا ہے کہ جنرل باجوہ کا نام لے دیا. اس سے بہت آگے زمانہ چلا گیا ہے، وقت بہت تیزی سے گزر چکا ہوا ہے. یہ باتیں جو آپ کر رہے ہیں یہ عام سی باتیں، معمولی سی باتیں ہیں. اس سے لوگوں کے دلوں میں جوش نہیں پیدا ہو رہا، لوگوں کو آپ کی جماعت کی سچائی، آپ کی قیادت کی حقانیت پر یقین نہیں آ رہا. تو خدا کے لیے کوئی ڈیفرنٹ اسٹریٹجی سوچے، کوئی نیا سلوگن سوچے، کوئی نئی سیلیبل اسٹریٹجی سوچے. پرانی چیزوں میں اب بہت وقت گزر چکا ہوا ہے. اب دیکھیے نا، پہلے لوگ کہتے تھے اور یک آواز ہو کر کہتے تھے ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو، ضرور دینی چاہیے. اب سب سے بڑا نعرہ ووٹ کو عزت دینا نہیں ہے، اب سب سے بڑا نعرہ ہے کہ بجلی کے بل کم ہونے چاہیے. اب سب سے بڑا نعرہ ہے کہ ڈالر کی قیمت کم ہونی چاہیے. اب سب سے بڑا غریب آدمی کا نعرہ یہ تھوڑی ہے کہ پارلیمان کی سپریمیسی ہونی چاہیے، اس کا سب سے بڑا نعرہ یہ ہے کہ میرے موٹر سائیکل کی ٹینکی میں پیٹرول آنا چاہیے. اب بڑا واقعہ یہ ہو گیا ہے لوگوں کی زندگیوں میں کہ انہوں نے اپنے بچوں کی فیسیں جمع کرا دی 1 مہینے کی. یہ بڑا واقعہ ہے، کارنامہ ہے لوگوں کی زندگیوں میں. اور یہ ملک اب ایسا ہو گیا ہے. پچھلے دنوں شہباز شریف صاحب نے ایک اسکیم شروع کی، مفت آٹا اسکیم. بہت اچھی بات ہے، غریبوں میں مفت آٹا تقسیم کیا. المیہ یہ نہیں تھا کہ مفت آٹے کی لائن میں ہر جگہ کہیں 6 لوگ پاؤں تلے دب کے مر گئے آٹے کی 1 بوری کے حصول کے لیے. یہ المیہ نہیں تھا. المیہ یہ تھا کہ جب لوگ مرے اس سے اگلے دن اس سے بڑی قطار مفت آٹے کے حصول کے لیے تھی. تو اس ملک کی معاشی حقیقتیں بہت بدل گئی ہیں. میاں صاحب خود قصہ سناتے تھے کہ چین کا ہم نے $1 ارب دینا تھا، تو انہوں نے کہا اسحاق ڈار صاحب سے کہ یہ بس ایسے ہی پڑے ہیں، آپ دے دیں پیسے، برا لگتا ہے. اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے $1 ارب کے لیے ہم کس طرح ملتمس ہیں، پیروں میں پڑے ہوئے ہیں. ملک گروی رکھ دیا ہے IMF کے، اور اس میں اسحاق ڈار صاحب شامل ہیں. اسحاق ڈار صاحب کی مرضی سے ہوا ہے. تو میاں صاحب
بہت مجھے خوشی ہوگی کہ آپ اس وطن میں واپس آئیں، مجھے بہت خوشی ہوگی آپ کا شاندار استقبال ہو، مجھے بہت مسرت ہوگی کہ لاکھوں کروڑوں لوگ آپ کے لیے نعرے لگاتے ہوئے موجود ہوں۔ لیکن میری بس یہ خواہش ہے کہ جب آپ اس ملک میں آئیں، اس دھرتی پر اپنا قدم رکھیں، تو آپ کو پتہ ہو کہ یہ ملک، یہ زمانہ، یہ وقت اب بہت بدل چکا ہے۔ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔